نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ کسریٰ کا محل اور صحابہ کا محیر العقول کارنامہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرات صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان پیشن گوئی کے مطابق شاہ ایران کسریٰ کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور نہتے ہونے کے باوجود اپنی ایمانی قوت اور توکل علی اللہ و اعتماد علی اللہ کی برکت سے حیرت انگیز ریکارڈ قائم کر دیا۔ یہ محل اس عظیم حکومت کا بنایا ہوا تھا جس کے جاہ و جلال سے کبھی روم کے محلات لرزہ کرتے تھے، مگر صحابہ کرام نے اس طاقت کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اس محل کی ایک دیوار اب تک باقی ہے اور بوسیدگی اور فرسودگی کے باوجود شان و شوکت کی ایک تصویر نظر آتی ہے، اور اس قدر مضبوط اور مستحکم ہے کہ حضرات صحابہ کے دور میں جہاں آج کل کی طرح محیر العقول ایجادات موجود نہیں تھے، اس محل کا توڑا جانا ناممکن نظر آتا ہے، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جذبہ ایمانی نے اس پیکر ستوت عمارت اور محل کو خاطر میں نہ لایا۔ خلیفہ منصور نے اپنے دور خلافت میں چاہا کہ کسریٰ کے محل کی اس موجودہ دیوار کو توڑ کر اس کے ملبے سے حاصل ہونے والی رقم سے انتفاع کیا جائے، تو اس نے مشورہ کیا اور سبھی مشیروں نے بادشاہ کی حامی بھر لی، مگر ایک ایرانی مشیر نے کہا کہ آپ اس دیوار کو ہرگز نہ توڑوائیں، کیونکہ بعد کے لوگ جب دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے ظاہری ضعف و کمزوری کے باوجود اور اس ایوان کے بادشاہ کے جلال و جبروت کے باوجود اس کو مقہور و مغلوب کر دیا، تو ان کو کوئی شک نہ ہوگا کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اور اللہ ہی کی ان کے ساتھ تائید و نصرت رہی ہے۔ مگر بادشاہ کی سمجھ میں اس کی بات نہیں آئی اور اس نے اس دیوار کو توڑنے پر مزدور لگا دی، مگر چند ہی دنوں میں اندازہ ہو گیا کہ اس دیوار کو توڑنے پر جتنا خرچ آئے گا اس کا 10واں حصہ بھی اس کے ملبے سے حاصل نہ ہوگا، کیونکہ وہ انتہائی مضبوط اور مستحکم ہے۔ اس لیے بادشاہ نے اس کام کو رکوانے کا ارادہ کیا، مگر کام رکوانے سے پہلے اس نے اپنے اسی ایرانی مشیر کو بلایا اور صورتحال کو رکھ کر مشورہ لیا، تو مشیر نے کہا کہ آپ اس کام کو ہرگز نہ رکوائیں، اور کہا کہ میں نے پہلے جو مشورہ دیا تھا کہ آپ اس دیوار کو نہ توڑوائیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دیوار کے باقی رہنے سے صحابہ کرام کی ایمانی قوت و طاقت کا اندازہ بعد میں آنے والوں کو ہوگا کہ ایسی مضبوط محل کو چند صحابہ کرام نے کس طرح توڑا ہوگا۔ اور اب میں جو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ اس کام کو نہ رکوائیں، وہ اس لیے کہ کام شروع کر کے رکوا دینے سے بعد میں آنے والے لوگ کہیں گے کہ ایرانیوں نے ایسا مضبوط محل بنایا تھا کہ اس کی دیوار کا ایک حصہ توڑنا بھی اسلامی حکومت کے بس میں نہیں تھا۔ علامہ ابن خلدون نے مقدمہ میں لکھا ہے کہ ایک بار ہارون الرشید نے اس دیوار کو ڈھانے کا ارادہ کیا تھا اور اس پر مزدور لگا دیے، اور اس سلسلہ میں کام بھی شروع ہو گیا، مگر لگے ہوئے مزدور اس کے ڈھانے سے عاجز آ گئے۔ ابن خلدون فرماتے ہیں کہ غور کیجئے کہ وہ حکومت کس قدر طاقتور ہوگی جس نے ایسی عمارت بنوائی جس کے ڈھانے سے دوسری حکومت عاجز آ گئی، حالانکہ بنانا دشوار ہے اور ڈھانا آسان ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توکل و اعتماد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایمان افروز ارشاد و واقعہ ملاحظہ کیجیے۔
وہ یہ کہ مسافر بن عوف بن الاحمر نے ایک بار جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل نہروان سے جہاد کے لیے نکلنا چاہتے تھے کہا کہ آپ اس وقت نہ جائیں اور دن کے 3 گھنٹے گزرنے کے بعد جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ کیونکہ آپ اس گھڑی میں جائیں گے تو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بلا اور شدید نقصان پہنچے گا، اور اگر اس وقت میں جائیں تو میں نے بتایا ہے تو آپ کو کامیابی و غلبہ نصیب ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نجومی نہیں تھا اور نہ اب تک ہمارا کوئی نجومی ہے، کیا تو جانتا ہے کہ اس تیرے گھوڑے کے پیٹ میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، اگر میں حساب لگاؤں تو جان لوں گا۔ آپ نے کہا کہ جس نے تیری اس بات کی تصدیق کی اس نے قرآن کی تکذیب کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل کرتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس چیز کے جاننے کا دعویٰ نہیں کیا جس کا تو نے دعویٰ کیا ہے۔ کیا تو گمان کرتا ہے کہ تو اس گھڑی وقت کو جانتا ہے جس میں سفر کرنے سے کوئی برائی لاحق ہوگی؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے تیری اس بات کی تصدیق کی وہ گویا برائی کے پہنچانے کے بارے میں اللہ سے مستغنی ہو گیا، وہ گویا برائی کے پہنچانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مستغنی ہو گیا، اور اس کو مناسب ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تجھے ہی اپنے معاملے کا متوالی بنا دے، کیونکہ تو گمان کرتا ہے کہ تو اس کو اس گھڑی کے جانب ہدایت کر سکتا ہے جس میں سفر کرنے سے وہ برائی سے نجات پائے گا۔ بس جس نے اس بات کو سچ سمجھا مجھے اس پر اندیشہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کی طرح ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ، کوئی فال نہیں ہے مگر تیرا فال، اور کوئی خیر نہیں مگر تیرا خیر۔ پھر اس شخص سے فرمایا کہ ہم تیری تکذیب و مخالفت کرتے ہیں اور اسی گھڑی میں سفر کرتے ہیں جس سے تو نے روکا ہے۔ پھر آپ نے لوگوں کو دیکھ کر فرمایا کہ لوگوں، تم علم نجوم سے بچو مگر وہ جس سے خشکی و سمندر کی اندھیروں میں راستہ پا سکو۔ نجومی تو کافر ہے اور کافر جہنمی ہے۔ پھر اس شخص سے کہا کہ اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ بات پہنچی کہ تو علم نجوم میں غور و فکر کرتا اور اس پر عمل کرتا ہے تو میں تجھے تیرے یا میرے رہنے تک حبس دوام میں رکھ دوں گا، اور جتنا میرے بس میں ہے اس قدر تجھ کو بخشش سے محروم کر دوں گا۔ اس کے بعد آپ اسی وقت سفر پر نکلے جس میں نکلنے سے اس نے منع کیا تھا، اور اہل نہروان کے پاس آئے اور ان کو قتل کیا۔ پھر فرمایا کہ اگر ہم اس وقت میں چلتے جس میں چلنے کا اس شخص نے حکم دیا تھا اور فتح و غلبہ پاتے تو کوئی کہنے والا یہ کہتا کہ یہ اسی وقت میں چلے تھے جس میں چلنے کا نجومی نے حکم دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نجومی نہیں تھا اور نہ اب تک ہمارا کوئی نجومی ہے، مگر اللہ نے ہمارے لیے کسریٰ و قیصر کے شہروں اور دیگر ممالک کو فتح کرا دیا۔ پس تم اللہ پر توکل کرو اور اسی پر اعتماد کرو کہ وہی اپنے ماں سوا سے ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ ہے توکل علی اللہ جو انسان کو معرفت خداوندی کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، جس سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا پروردگار میرا کارساز حقیقی ہے، مجھے کسی فکر کی ضرورت نہیں۔